بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 80 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم چاشت کی نماز اور اسی طرح قیام اللیل کا جو بیان ہے احادیث میں، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ صلاة الضحى وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن الحارث عن ابی صالح عن ام ہانی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ وضع علامته ودعا بماء فصبه علیہ ثم دعا بثوب واحد فصلى فيه، زاد في روایت متوشحا، وفي روایت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع علامته یوم فتح مکہ ثم دعا بماء فأتي به في جفنة فيها خبز العجین فاستتر بثوب فاغتسل ثم دعا بثوب فتوشح به ثم صلى ركعتين۔ قال ابو حنیفة وهي الضحى، وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يوم فتح مكة علامته ودعا بماء فأتي به في جفنة فيها أثر عجين فاغتسل وصلى 4 أو ركعتين في ثوب واحد متوشحا۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن مکہ مکرمہ فتح کیا تو اپنی زرہ اتاری اور پانی منگوا کر اپنے جسم پر بہایا۔ ثم دعا بثوب واحد، پھر ایک کپڑا منگوا کر اس میں فصلی فیہ، نماز پڑھی۔ زاد فی روایت متوشحا، ایک روایت میں اسے لپیٹنے کی بھی، متوشحا کہتے ہیں لپیٹنے کی بھی وضاحت آئی ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اپنی زرہ اتاری، پھر پانی منگوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ لایا گیا جس کے اندر آٹے کے کچھ اثرات تھے۔ فاستتر بثوب فاغتسل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے سے پردہ کر کے اس پانی سے غسل کیا۔ ثم دعا بثوب فتوشح به، پھر کپڑا منگوایا، اس کو اپنے جسم سے لپیٹ کر ثم صلی رکعتین، 2 رکعتیں نماز ادا فرمائی۔ قال ابو حنیفة وهي الضحى، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چاشت کی نماز تھی۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جو ہے وہ اپنی زرہ اتاری اور پانی منگوایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ لایا گیا، اس کے اندر جو ہے وہ آٹے کے اثرات تھے۔ اثر عجین، آٹے کے اثرات، اوپر جو ہے پہلی روایت میں خبز العجین ہے تو آٹے کی روٹی کے اثرات تھے۔ فاغتسل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور 4 رکعتیں پڑھی، او رکعتین فی ثوب واحد، یا 2 رکعتیں ایک کپڑے میں پڑھی اس کو لپیٹ کر۔ عزیز طلبہ، اس حدیث مبارکہ کے اندر جو ہے وہ فتح مکہ کا ذکر ہے، تو فتح مکہ جو ہے وہ تاریخ عالم میں ایک اپنی انفرادیت رکھتا ہے، انوکھی انفرادیت رکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن عام معافی کا اعلان فرمایا تھا اور انسانیت کی اعلیٰ مثال قائم کی تھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی فتح کے کئی واقعات ہو چکے تھے، جیسے کہ جو ہے وہ رستم، سکندر، اس طرح کے جو ہے وہ قصے بہت مشہور ہیں، آپ لوگوں نے بھی سنے ہوں گے، لیکن ان کی سفاکیت اور بربریت بھی مشہور ہے۔ لیکن یہ فتح مکہ وہ واحد فتح ہے جس کے اندر جو ہے وہ فاتح نے دنیا کے سامنے ایک نئی جو ہے وہ مثال قائم کی اور قابل تقلید مثال قائم کی، اور ایک روایت ڈالی اور اپنے آپ کو اپنی عاجزی دکھائی دنیا کو، اور مفتوحین جو ہیں جن کو فتح کیا ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح جو ہے نہیں سمجھا، بلکہ انسان سمجھتے ہوئے ان کو جو ہے ان کے ساتھ برتاؤ کیا اور ان کو عام معافی کا اعلان کیا، حالانکہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی تھیں، اور انہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنا آبائی وطن چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف، وہ انہی لوگوں کی اذیتوں کی وجہ سے
انہی لوگوں کی تکالیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا تھا۔ جس مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک اعلیٰ قسم کی مثال قائم کی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کا سر مبارک جو ہے وہ جھکا ہوا تھا، اور عاجزی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ میں داخل ہوئے، سوائے چند لوگوں کے جن کی اذیت جو ہے وہ بہت سخت تھی اور ان کا کفر جو ہے وہ بہت ہی خطرناک تھا۔ ان لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی قتل نہیں کیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا، اور تمام لوگوں کو جو ہے وہ معافی کا اعلان کیا تمام لوگوں کے لیے، اور عام معافی کا اعلان کیا، تمام لوگوں کو معاف کر دیا گیا۔ دوسری چیز جو ہے وہ جو چاشت کی نماز ہے، جس کا اس حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے میں 2 رکعتیں نماز ادا فرمائی، یہ فتح مکہ کے دن، یا پھر 4 رکعتیں، ایک روایت یہ بھی 4 رکعتوں والی بھی ہے۔ تو سنت سے ثبوت کے لیے کسی بھی عمل کی نسبت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ کر دی جائے تو یہ کافی ہوتا ہے سنت سے ثابت ہونے کے لیے۔ تو چاشت کے نماز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ صرف حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی منقول ہے، انہی سے اس کی روایت ہے، انہی سے مروی ہے کہ آپ نے ایک آدھ مرتبہ جو ہے یہ نماز پڑھی ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ ذخیرہ احادیث کے اندر تتبع کیا جائے، کوشش کی جائے، تو اور بھی بہت ساری روایات کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ عمل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز ادا فرمائی۔ بعض روایات میں 2 رکعتوں کا ذکر ہے، اور بعض میں جو ہے وہ 4 رکعتوں کا ذکر ہے، تو لہٰذا یہ عمل جو ہے یہ سنت ہے۔ اسی وجہ سے فقہا کے اندر تھوڑا سا اختلاف بھی ہے اس حوالے سے، شوافع کے ہاں اس کو سنت کا درجہ ہے، جبکہ احناف سے جو ہے وہ سنت قرار نہیں دیتے، کیونکہ اس طرح جو ہے وہ مستقل طور پر جو ہے وہ روایات سے ثابت نہیں ہے، چند روایات ہیں جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، اس وجہ سے احناف کے ہاں یہ مستحب ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہا أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان إذا دخل شهر رمضان قام ونام وإذا دخل العشر الأواخر شد الميزر وأحيا الليل۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان شروع ہوتا، رمضان داخل ہو جاتا تو قیام فرمایا کرتے تھے، قام و ناما، وَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ، ناما اور نیند بھی فرماتے تھے، یعنی قیام بھی فرماتے تھے اور کچھ رات آرام بھی فرماتے تھے۔ وَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ، اور جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو شد المیزرا، ازار سخت باندھ لیتے، کمر کس لیتے، وَأَحْيَا اللَّيْلَ، اور راتوں کو جاگتے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن زیاد عن المغیرة قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقوم عامة الليل حتى تورمت قدماه فقال له اصحابه أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا اكون عبدا شکورا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام راتوں میں اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا، حتیٰ تورمت قدمہ، کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا۔ فقال له اصحابہ، تو صحابہ نے عرض کیا کیا آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف نہیں کر دیے گئے؟ قال، تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عزیز طلبہ، ان روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کا ذکر ہے۔ جب رمضان شروع ہو جاتا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ شروع کے رمضان میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام بھی فرماتے، قامہ و نامہ، اور نیند بھی فرماتے۔ جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو پھر آپ کمر کس لیتے تھے اور راتوں کو جاگا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسری حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عام راتوں میں جو ہے اتنا قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، تو آپ کو اتنی جو ہے وہ تکلیف اٹھانے کی عبادت میں کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
تو ان روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کی عبادت کا ذکر ہے، رمضان کا بھی اور رمضان کے علاوہ کا بھی۔ رمضان جو ہے یہ ماہ مقدس ہے، سعادتوں اور برکتوں والا ایک عظیم مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی کرنا ہر شخص کا جو ہے وہ فرض ہے، ہر شخص کے ذمہ واجب ہے۔ جس کو یہ نعمت حاصل ہو، جو اس مہینے میں موجود ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی مہمان نوازی کرے۔ اس عظیم مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات جو ہوتے تھے وہ یکسر تبدیل ہو جایا کرتے تھے۔ قرآن کریم کا دور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے میں فرمایا اور فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں بھی سخاوت کا مظاہرہ فرماتے تھے، سخی تھے، بہت زیادہ خرچ کرتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تو آپ کی سخاوت جو ہے وہ آندھی کی طرح بہتی تھی، یعنی جیسے تیز آندھی آتی ہے اس جو ہے وہ اسی طرح زیادہ لوگوں کو وہ متاثر کرتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سخاوت بھی زیادہ لوگوں تک پہنچتی تھی۔ اسی طرح رات بھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور یہ تو شروع میں ایسے ہوتا تھا، جب آخری عشرہ آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تمام مخلوقات سے بالکل ناتا توڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے تھے، یعنی کہ بالکل الگ تھلگ ہو کر جو ہے وہ اعتکاف فرمایا لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اعتکاف کی حالت میں جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ اپنی عبادات کو پیش کرتے تھے، اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے تھے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ امت جو ہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو اس میں کوئی فرق نہیں رہا امت کے ہاں۔ ہم لوگ جو ہے وہ بہت سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، عام حالات میں بھی ہم صرف جو ہے وہ فرائض پڑھنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں، نوافل یا دیگر عبادات کے اندر ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور رمضان آتا ہے تو بھی رمضان میں ہمارا کوئی فرق نہیں پڑتا عبادات کے اوپر، بس وہی جو ہے صرف فرق سحری اور افطاری کا ہوتا ہے۔ رمضان کے اندر امت جو ہے وہ صرف سحری اور افطاری کرتی ہے، باقی عبادات کے حوالے سے کچھ بھی جو ہے وہ اعمال کے اندر، معمولات کے اندر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہد مسلسل ہے ایک عبادت کے حوالے سے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے حتی تورمت قدماہ، اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا۔ تو جب اتنی زیادہ تکلیف اٹھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے گئے ہیں، تو آپ کو اتنی تکلیف کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جواب دیا، فلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے جذبات کا جو شکر کے جذبات کا جو ایک دریا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں، اس کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ میں شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں۔ تو اس طرح امت کو بھی چاہیے کہ امت بھی جو ہے وہ عبادات کا اہتمام کرے، چاہے رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ، خاص طور پر رمضان میں تو بہت زیادہ جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے چاشت کی نماز اور اس طرح قیام اللیل کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر ایک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود عبادت میں اتنے مستغرق کیوں ہوتے تھے؟ نمبر دو، نماز چاشت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔